بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس دنیا میں بہت سارے ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کے پاس مال و دولت کا بڑا خزانہ تھا، لیکن جب کبھی تاریخ میں قارون کے خزانے کی بات آتی ہے تو اس کے خزانے کے سامنے بڑے بڑے فرعون اور بڑے بڑے بادشاہوں کے خزانے کہیں نہیں لگتے۔ اگر آج کے وقت ساری دنیا کی مال و دولت اور ساری دنیا کے پیسے کو اکٹھا کر لیا جائے اور اس کا موازنہ قارون کے خزانے سے کیا جائے تو یہ قارون کے خزانے کے ایک حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ قارون کے پاس کتنا خزانہ ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ قارون آخر کون تھا اور اس نے دنیا میں اتنا زیادہ خزانہ آخر کہاں سے جمع کیا، اور ساتھ یہ بھی کہ اس نے کس طرح اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اس کا یہی خزانہ اس کے لیے وبال جاں بن گیا۔ قارون کے بارے میں روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ یہ بہت ہی خوبصورت شخص تھا۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ بنی اسرائیل میں یہ توریت کا بڑا عالم تھا۔ اس کے مزاج میں نرمی تھی اور یہ لوگوں سے کافی نرم دلی سے ملتا تھا، لیکن جب اس کے سر پر مال و دولت کا نشہ چڑھا تو یہ کافی زیادہ مغرور ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے دشمنی کر لی۔ روایت میں یہ ملتا ہے کہ قارون کے پاس اتنا خزانہ تھا کہ صرف 70 اونٹ کو اس لیے مامور کیا گیا تھا جو اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ قارون لوگوں کو سود پر مال دیا کرتا تھا اور اس کے بدلے میں وہ لوگوں سے 2 گنا مال وصول کیا کرتا تھا، اور جیسے ہی وقت گزرتا گیا تو اس کے پاس کثیر تعداد میں مال و دولت جمع ہو گئی، اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ جب یہ مصر کا سب سے امیر ترین شخص بن گیا۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے اسے زکوٰۃ دینے کے لیے کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سن کر قارون نے یہ کہا کہ وہ اپنے خزانے کا 1000واں حصہ زکوٰۃ کے لیے نکالا کرے گا، لیکن جب اس نے مال کا حساب لگایا تو یہ ایک کافی بڑی رقم بنتی تھی۔ اتنی بڑی رقم خدا کی راہ میں دینے سے اس کے دل میں لالچ اور کنجوسی پیدا ہوئی۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کیا اور ساتھ ہی بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی بہکانے لگا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام زکوٰۃ کے بہانے سے بنی اسرائیل کے لوگوں کا مال ہتھیانا چاہتے ہیں، اور اس طرح اس بدبخت شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سارے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بہکا دیا۔ قارون یہیں پر نہیں رکا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلنے کے لیے ایک بدکار عورت کو خوب سارا مال و دولت دیا اور اس کو اس بات کے لیے آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی مقام پر بیان فرما رہے تھے۔ اس وقت قارون وہاں پر آیا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روکتے ہوئے یہ کہا کہ آپ نے فلاں عورت کے ساتھ بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے حاضر کرو۔ قارون نے جب اس عورت کو حاضر کیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ تمہیں اس پاک ذات کی قسم جس نے اس دریا سے 2 راستے بنائے اور سارے بنی اسرائیل والوں کو عافیت کے ساتھ اس دریا سے باہر نکالا اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو فرعون سے نجات بخشی، اور آپ نے اس عورت سے ارشاد فرمایا کہ سچ سچ بتا آخر واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات اور ان کا جلال سن کر وہ عورت کانپنے لگی، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ قارون نے مجھے بے شمار دولت دی اور آپ پر یہ الزام لگانے کے لیے آمادہ کیا۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے اور آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کے لیے گر گئے، اور آپ نے اس وقت یہ دعا کی کہ یا رب العالمین، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل کر۔ یہ دعا کے بعد آپ نے بھرے مجمع میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی قارون کا ساتھی ہے تو وہ قارون کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے الگ ہو کر میری طرف کھڑا ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو یہ حکم دیا کہ اے زمین، تو قارون کو اپنے اندر پھنسا لے۔ موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا نکلنی تھی کہ قارون گھٹنوں تک زمین کے اندر چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دوسرے حکم پر قارون کمر تک زمین کے اندر دھنستا چلا گیا۔ یہ دیکھ کر قارون زور زور سے رونے لگا اور آپ کو اپنے رشتہ داری کا واسطہ دے کر خود کی جان کی بھیک مانگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کی طرف کسی طرح کی توجہ نہیں فرمائی، اور آخر کار یہ شخص سر سے لے کر پاؤں تک زمین میں دھنستا چلا گیا۔
قارون کے ساتھ اس کے صرف 2 ہی ساتھی تھے اور وہ لوگوں سے یہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے زمین میں دھسایا تاکہ یہ قارون کے خزانے پر قبضہ کر سکے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اب قارون کا محل اور اس کا خزانہ بھی زمین میں دھسا دیا جائے۔ اللہ کے حکم سے زمین میں قارون کا سارا خزانہ اور اس کا مکان بھی دھسا دیا گیا۔ اس طرح قارون نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا اور ساتھ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، تو اللہ نے اس کو زمین کے اندر ایسا غرق کیا کہ قیامت تک آنے والی ساری قوموں کے لیے یہ عبرت کا نشان بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دے کر ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کی دینی معلومات میں اضافہ ہو سکے۔ انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ہماری آنے والی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔